اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ اس کا اس طریقے سے ہے، کنز الایمان، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ آج ہم ذی القعدہ کے مہینے کے اختتامی مراحل میں ہیں اور ذی الحجہ کی آمد ہے، اور جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں اسلام کا ایک اہم عبادت ہوتی ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، اور اس کی حج میں زیادہ تر جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ مناسک جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے منسلک ہیں، تو اسی لیے یہ طے کیا گیا کہ آج ہم کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں اور اس کا فیض اپنی زندگیوں میں پائیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، شرک جیسی لعنت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، توحید کے علمبردار بنے، توحید کے لیے مصائب جھیلنے والے بنیں، توحید کے ساتھ ہم کوئی کچھ کمپرومائز نہ کریں بلکہ اس کے لیے زندگی گزارنے والے بنے، اللہ کے نبیوں کے اسوے کو نمونہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو کئی طریقے سے اس کی تعلیم دیتا ہے، اور حج کی عبادت بھی ہم کو ایک طریقے سے یہ درس دیتی ہے کہ یہ ان مبارک ہستیوں کی زندگیوں کو تم اپنے لیے نمونہ بنا لو، ان کی روشنی میں تم اپنی زندگی گزارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور آپ ایک اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر تھے، اور آپ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، اور مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کا جائے ولادت عراق، ملک عراق تھا، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کافی پہلے کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں تھے وہ معاشرہ کوکب پرستی میں بہت زیادہ ملوث تھا۔ کوکب پرستی کے معنی ہے ستارہ پرستی، ستاروں کی پرستش کرنا، ستاروں کی عبادت کرنا، اور وہ ستاروں کے ساتھ اتنے مانوس ہو گئے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے ستاروں کی، کہ وہ ستاروں کو ایک ایک شکل دے لیے تھے اور اس کو بتوں کی شکل دے کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر بت پرستی اور کوکب پرستی اس معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ سوسائٹی جو اس وقت ملک عراق میں تھی، وہ سوسائٹی 3 طبقات پر مشتمل تھی، اور ان 3 طبقات میں پہلا جو تھا سوسائٹی، جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جن کو A1 کیٹیگری کہا جاتا ہے، متمول لوگ تھے، بااثر لوگ تھے، صاحب اقتدار لوگ تھے، جو کہ ان پر مشتمل ایک طبقہ تھا، اور ان کا ایک نام رکھا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ تھا، اور وہ جو ہے محنت کش طبقہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ غلام اور باندیوں کا طبقہ ہوا کرتا تھا، مزدوروں کا طبقہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ 3 طبقات پر مشتمل سوسائٹی تھی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے خاندان کے لوگ سماج کے اعلیٰ طبقے سے وابستہ تھے، اونچا جو طبقہ تھا سماج کا، اس سے آپ کا خاندان وابستہ تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے، جو شہنشاہ تھا، اس سے آپ کے خاندان والوں کے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ قلب سلیم کے مالک تھے، یعنی کہ ایک بہت اچھا آپ کا قلب تھا،
मैल कुचैल से पाक था और आपकी फिक्र बहुत ज्यादा तेज थी। आप मुशाहिदा बहुत ज्यादा करते थे और आप गौर किए कि ये जो मेरी कौम है जो कौकब परस्ती में, बुत परस्ती में मुब्तला है, इससे आप बेजार नजर आते थे और आप गौर फिक्र करना शुरू किए। यानी जो चीजें माशरे में चल रही थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, मुतमईन नहीं थे। लिहाजा गौर फिक्र के दरवाजे आपने खोले अपने लिए और फिर गौर फिक्र करते हुए आपने ये देखा कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी कि आपने देखा कि तारे पर आपकी नजर पड़ी और वो तारा जो रात में बहुत ज्यादा चमक रहा था, तो उसको देखकर आपने ये सोचा कि शायद ये मेरा रब होगा, क्योंकि जो बुत खानों में आप बुत देख रहे थे और उसकी जो लोग परस्तिश कर रहे थे, उन बुतों को देखकर आप मुतमईन नहीं हो रहे थे। आप मज़ाहिर कुदरत पर गौर करना शुरू कर दिए और उस पर गौर करते हुए आपने ये देखा कि ये तारा है जो कि चमक रहा है, बहुत ज्यादा उसकी रोशनी नजर आ रही है, शायद ये मेरा रब होगा। आपको अपने परवरदिगार से, अपने रब से, अपने मालिक से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, तो लिहाजा आप अपने रब के बारे में सोचना शुरू किए कि मेरा रब कौन होगा। तो इस तरीके से आप सोचना शुरू करते हैं और जब तारे पर आपकी नजर पड़ी तो आपने कहा कि शायद ये मेरा रब है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे रात ढलने लगी और ये तारे की चमक दूर होने लगी, तो एक चांद था जो आसमान पर नजर आ रहा था। तो चांद को देखकर आपने ये समझा कि ये तो उससे बड़ा है, शायद ये मेरा रब होगा। लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे सुबह नमूदार होने लगी तो फिर वो चांद की रोशनी भी मध्यम होते गई और सूरज अपनी पूरी आब और ताब के साथ दुनिया पर छाता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नजर आया। तो आपने ये समझा कि शायद ये मेरा रब है। लेकिन फिर उसके बाद जब फिर रात हुई, आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलसिल मुशाहिदे में हैं। फिर जिस तरीके से सूरज डूबने लगा तो फिर आपने ये कहा कि नहीं, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता है। इन इसको अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में इसको जिक्र किया है कि फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रअ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा, बोले इसे क्या मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो डूब गया तो बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले। यानी मेरा रब तो वो होता है जिसकी हुकूमत हमेशा रहने वाली है, जो जिसकी हुकूमत डूबने वाली नहीं है, वो हय्युल क़य्यूम है। ये डूबने वाला तारा मेरा रब नहीं हो सकता है। फिर वो अपनी कौम से ही सवाल करते हैं, फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी। फिर जब चांद चमकता देखा, बोले इसे मेरा रब बताते हो। फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदीनी रब्बी लअकुनन्ना मिनल क़ौमि द्दॉल्लीन। बोले ऐ मेरा, फिर जब वो डूब गया, कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत ना करता तो मैं भी उन्हीं गुमराहों में होता। फलम्मा रअ शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फिर जब सूरज जगमगाता हुआ देखा तो बोले कि क्या इसे मेरा रब कहते हो, ये तो इन सब से बड़ा है। फलम्मा अफलत क़ाला या कौमी इन्नी बय्युम मिम्मा तुश्रिकून। फिर जब वो डूब गया तो कहा क्या कौम, मैं बेजार हूँ उन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। फिर आपने ये कहा इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। यानी मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और जमीन बनाए, सिर्फ एक उसी का होकर, और मैं मुशरिकों में नहीं हूँ। आप ये महसूस कर लिए कि ये तारे, ये चांद, ये सूरज ऐसे नहीं हैं जिनकी के इबादत इंसान करे। तो फिर आप ये ने ये कहा कि मैं तो एक सू होकर अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कर लेता हूँ। और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज को अपने कलाम में शामिल किया
اور پھر امت محمدیہ کی نماز کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، اسی دعا سے ہوتی ہے جو کہ ہم نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر قدرت پر غور کرتے ہوئے آپ نے یہ سوچا کہ رب ایک ہے اور رب ہمیشہ سے ہے، رب کو کبھی کوئی رب کی کوئی صفت کو زوال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے باپ سے کہتے رہے کہ وہ بت پرستی چھوڑ دے۔ اسی میں آگے ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی جب یہ اپنے نظریہ پیش کرنے لگے کہ یہ کوکب پرستی، یہ بت پرستی جو ہے یہ کرنا انسان کے لیے زیبا نہیں ہے، ہم کو عبادت اس کی کرنی چاہیے، ہم کو اپنا ماتھا اس کے آگے ٹیکنا چاہیے، سجدہ اس کو کرنا چاہیے جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا خالق ہے اور ہمارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ جب یہ بات وہ کہتے رہتے تو ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اسی سورہ انعام کی آگے کی آیتوں میں، وَحَجَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ تو آپ نے کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تعجب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اللہ کو اپنا پروردگار، اپنا رب مانتا ہوں، تو کیا تم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وہ تو مجھے راہ بتا چکا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو راہ بتایا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، اور مجھ کو کچھ خوف نہیں ہے، مجھ کو کچھ ڈر نہیں ہے، ما تشرکون بھی، جو کچھ تم جس کا شرک کرتے ہو، جو تم مشرکانہ عبادتیں کرتے ہو، تمہارے جو معبود ہیں ان سے میں کچھ ڈرنے والا نہیں ہوں۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، تمہارے یہ باطل معبود میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، میں تو اپنے پروردگار کا ہو کر رہوں گا۔ اور آپ نے یہ پھر یہ کہا کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور تم کیا اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں؟ آپ یہ جان چکے تھے، آپ یہ علم حاصل کر چکے تھے اللہ کے فضل سے کہ یہ تو باطل قوت ہے، یہ جو یہ پتھر کے آٹے کے بت ہیں، یہ کوکب پرستی جو ہے یا ستارے ہیں، یہ کچھ انسان کو بگاڑ نہیں سکتے، انسان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اسی لیے آپ نے کہا کہ میں کیوں تمہارے شریکوں سے ڈروں؟ تعجب تو اس بات پہ ہے، بلا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم نہیں ڈرتے، تعجب تو اس بات پہ ہے کہ تم نہیں ڈرتے اللہ سے کہ شرک کرتے ہو، جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی نہیں ہے کہ تم کوکب پرستی اختیار کرو، چاند سورج کی ستاروں کی پوجا کرو، ان کے بت بناؤ، ان کی عبادت کرو، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اس کے بعد بھی تم کرتے ہو اور اس سے ڈرتے نہیں ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اتنے کم الفاظ میں اتنی گہری بات ہے کہ شرک کر رہی جو قوم تھی وہ قوم، اور ایک وہ بندہ جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، الہ مانتا ہے، ایک مانتا ہے، حی قیوم مانتا ہے، وہ بندے میں اور یہ شرک کرنے والی قوم میں، دونوں میں کون امن سے رہ سکتے ہیں، کون سکون سے رہ سکتے ہیں؟ کس کو سکون ملے گا؟ یقیناً سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علی قومہ، ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، نرفع درجات من نشاء، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اور تمہارا رب، تمہارا پروردگار حکمت اور علم والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے رہے کہ آپ کو یہ بت پرستی چھوڑنی چاہیے۔ آپ کے والد کے تعلق سے یہ جو بات بتائی جاتی ہے تفاسیر میں آئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، جن کا نام طارق تھا، اور آپ اپنے چچا کے زیر پرورش تھے جن کا نام آزر تھا،
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام طارق تھا اور ان کا لقب آذر تھا، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس بات میں ہم کو زیادہ مباحثے میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہو پیغمبروں کا احترام کرنا چاہیے بس۔ اور یہ آپ اپنے باپ سے کہتے رہے کہ آپ بت پرستی کو چھوڑ دے۔ اور جب یہ بات اس وقت کے حکمران نمرود کے پاس پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مکالمہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ اور جب بلایا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 258 آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مکالمہ کیا۔ اور میں اپنی توجہ اس سے قبل کی ایک آیت کی طرف لے جانا چاہوں گی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ مددگار ہوتا ہے مومنین کا، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، جو طاغوت کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ تعالیٰ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بہت پاورفل آیت ہے ہمارے لیے، ہم کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت اور ورد کرتے رہنے کی عادت کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کے بعد والی آیتیں ہیں یہ، یہاں تک اگر ہم اس کو دہراتے رہیں تو بہت اچھا ہے کہ ہم کو ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے، یہ سکون ملتا ہے قلب کو کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا حامی ہے جو ہم کو اندھیرے سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہ ہم کو یہ آیت ڈپریشن سے نکال کر انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی طرف لے جائے گی کہ بندہ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف سفر کرنا شروع کرے گا، اور کافر کتنا ہی کر و فر کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انجام بتا دیا ہے اس آیت مبارکہ میں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اللہ تعالیٰ ان کو نور سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جائے گا، ان کو روشنی نہیں ملے گی، ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جو کچھ وہ ظلم مسلمانوں پر کریں گے، اسلام کے دشمنی میں کریں گے، وہ صرف تھوڑے سے وقفے کے لیے رہے گا، انجام کار ان کا بالکل خراب ہونے والا ہے، وہ اندھیروں میں جانے والے ہیں، گمنامی میں جانے والے ہیں۔ پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذی حج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، اللہ نے اس کو بادشاہی دی، ایک ملک دیا، سلطنت دی، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگی لگاتا، اپنا اقتدار لگاتا، لیکن اس کے برخلاف اس بادشاہ نے یہ کیا جو کہ نمرود ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے جو کہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ سے جھگڑنے لگا۔ کس کے بارے میں جھگڑ رہا ہے؟ اللہ کی وجود، اللہ کی ہستی کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا ہے۔ اور اذ قال ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا کرتا ہے تمہارا رب؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو بدبخت نے کہا، قال انا احیی و امیت، اس نے یہ کہا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، اور اس کے لیے، یہ ثبوت کے لیے اس نے یہ کیا کہ قید سے دو قیدیوں کو بلایا اور ایک کا سر قلم کر دیا اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں نے اس کو موت دے دی ہے، اور دوسرے قیدی کو یہ کہا کہ تو آزاد ہے، یہاں سے چلا جا، اور اس کو یہ کہا کہ میں نے اس کو زندگی دے دی ہے۔ تو اب ایسی کٹ حجتی جو نمرود نے کی، تو ابراہیم علیہ السلام اس کی اس حجت پر بہت زیادہ بصیرت افروز آپ خطاب کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دوسری یہاں پر آپ نے کوشش یہ کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو اس طریقے سے رکھا کہ یہ انسان کا ذہنیت سامنے آ گئی کہ یہ میں جو بات اس کے سامنے رکھ رہا تھا وہ اس کو پلٹ رہا ہے، اس طریقے سے پلٹ رہا ہے، یہ مفسد خیالات کا حامل ہے۔ تو آپ نے یہاں پر اپنے
पहलू को बदला गुफ्तगू के और कहा काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ी, आपने कहा कि मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है। आपने कहा मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, फाती बिहा मिनल मगरिबी, बस तू निकाल इसको मगरिब से। तो फबुहितल्लज़ी कफर, तो उस काफिर के होश उड़ गए। ऐसी बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की जो वो लाजवाब हो गया और उसके होश उड़ गए। वल्लाहु ला यहदिल कौमत ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमीन को हिदायत नहीं देता। जालिम को हिदायत नहीं देता का मतलब यह है कि जो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है, जो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा है, जो अपने आप पर हिदायत के दरवाजे बंद कर रहा है, सामने हिदायत देने वाले जब मौजूद हैं, सामने हिदायत की बातें जब लाई जा रही हैं, उसके बावजूद उससे हिदायत पाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उस हिदायत के तमाम रास्तों को बंद करता है, अपनी गलत मंतिक के जरिए बंद करना चाहता है, तो अल्लाह ताला इनको जालिम कहता है। और जब ये कोई अपने लिए ये चीज को चॉइस करता है, चुन लेता है, तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ऐसे लोगों के लिए, हिदायत के लिए अल्लाह ताला कोई इनकी परवाह नहीं करता, इनके लिए हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये नमरूद का मुकालमा हो गया और उस सल्तनत में बात बहुत ज्यादा शोहरत पा गई कि एक बच्चा हुआ है या तारिक के खानदान में जो कि इब्राहिम नाम के हैं और इस तरीके के उनके ख्यालात हैं, तो ये बात बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। और फिर ये लोग भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टो में रहने लगे कि किसी ना किसी तरीके से इनको बुत परस्ती कराने के लिए लेकर जाएं और इनको अपने रंग में रंग दें, ये कोशिश में वो रहने लगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि वो लोग एक मेले में जाया करते थे साल में एक मर्तबा, और वहां जाकर बहुत ज्यादा लहूलुआब की मसरूफियात उनकी रहती थी। दिन भर की मसरूफियात करने के बाद पूरे शहर के लोग चले जाते थे। जब वापिस आते तो फिर ये क्या करते थे, सीधा अपने माबूद खाने में जाते थे जहां पर वो जहां पर वो बुत रखे रहते थे। तो वो बुतों के पास जाकर वहां पे जो वो लोग खाना वगैरह रखकर जाते थे, जाने से पहले आकर वो उसमें से तबरुक समझकर उसको खाते थे और इस तरीके से अपने दिन का इख्तिताम करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। तो आपने ये कहा कि इस क़ाला लिअबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, आपने जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम क्या पूजते हो, किसकी इबादत करते हो, आइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून, क्या बहुतान से अल्लाह के सिवा और खुदा चाहते हो, तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों दूसरा माबूद चाहते हो। आपके आपका बाप जो था, आपका सरपरस्त जो था और माशरे के दूसरे जो जिम्मेदार थे, वो ये चाहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी न किसी तरीके से बुत परस्ती में मुब्तला हों, उनके माबूदों की ये भी इबादत करें। तो आप ये इरशाद फरमाते कि क्या बुहतान है ये अल्लाह पर जो तुम बांधते हो, ये जुल्म है, ये शिरक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो फिर आप ये फरमाते तुम्हारा क्या गुमान है रब्बुल आलमीन पर, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के बारे में तुम क्या गुमान रखते हो। अपने मुशरिकों के बारे में तो तुम इतनी मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, खातिर बताते हो, तो तुम अपने रब के बारे में जो कि आलमीन का रब है, तुम उनके बारे में क्या मोहब्बत दिखाते हो, क्या ख्याल रखते हो, क्या इबादत करते हो, कैसे अपने ख्यालात और तसव्वुरात करते हो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ताजुब से पूछा। ताजुब हो रहा है कि बुत के लिए तुम लोग इतनी कुछ करते हो और अपने रब के ताल्लुक से तुम लोग लापरवाह हो। तो ये आप ये बार बार लोगों की तरफ करते बात कहते। फनज़रा नज़रतन फी नुजूम, फिर आपने एक निगाह सितारों की तरफ देखी, यानी कि उस वक्त के लोग सितारा परस्ती में मुब्तला थे। तो और आपको ले जाना चाह रहे थे वो मेले में जहां पर लहुलाब यानी फहश मसरूफियात होती थी दिन भर की, वहां पर ये अल्लाह के नेक बंदे पैगंबर को ले जाना चाहते थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी न किसी तरीके से अपने आप को वहां जाने से वो बचाना चाहते थे। आपने कहा फ़क़ाल इन्नी सकीम, फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूँ। फतवल्लु अन्हु मुदबिरीन, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, सकीम के कई मैंने तफसीर में बताए गए हैं, बाज ने इसके मैंने ताउन के बताए हैं, बाज कुछ बीमारी के बताए हैं।
تو بہرحال جب آپ نے یہ کہا کہ میرے اندر ایسی بیماری میں محسوس کرنے والا ہوں، تو وہ لوگ فتولوا عنہ مدبرین، وہ پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ اور یہ اس کی ایک تفصیل یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کرنے سے پہلے اوپر آپ نے نظر کی تھی، جیسے کہ سوچنے کے لیے انسان اپنی نظر اوپر اٹھایا کرتا ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ ستارے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے وہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر یقین کر لیے۔ فراغ الى آلهتهم فقال الا تاكلون، پھر آپ جب یہ پورے لوگ چلے گئے، شہر کے پورے لوگ اس میلے کے لیے چلے گئے، تو آپ ان کے معبود خانے میں آئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ کیونکہ وہ لوگ جانے سے پہلے مختلف قسم کے کھانے، اچھے اچھے کھانے پکا کر ان بتوں کے سامنے رکھ کر چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ان بتوں سے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں ہیں، تم بات کیوں نہیں کرتے ہو، میں تم سے سوال کر رہا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو پھر آپ ان کو اپنے سیدھے ہاتھ سے مارنے لگے، بتوں کو آپ مارنے لگے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو کافر آپ کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو؟ جو تم تنحتون یعنی کہ تم جو خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہو، تراشے ہو، کیا تم ان کو پوجتے ہو؟ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور تم جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے کاموں سے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، پھر وہ بولے کہ جب یہ آپ نے یہ کہا کہ یہ تم کیوں اس کی عبادت کرتے ہو، اور آپ جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ جو معبود خانے میں تمام بت تھے ان کو آپ نے توڑ ڈالا، اور ایک جو بڑا بت وہاں پر رکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ پھر جب یہ لوگ آئے اور ان بتوں کی یہ درگت دیکھی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے اور سوچنے لگے، غصے میں آ گئے کہ یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ صرف وہی لڑکا کر سکتا ہے۔ تو وہ دوڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان سے سوال کیے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ پوچھو اپنے معبودوں سے کون توڑا ہے، تم اپنے معبودوں سے یہ سوال کرو۔ تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے کہ کیسے بت بات کرے گا۔ پھر آپ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ شاید تمہارا بڑا جو معبود ہے نا وہ توڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، شاید اس نے یہ کیا ہوگا۔ تو یہ لوگ اور غصے میں آ گئے کہ یہ لڑکا ہمارے راستے پر چلنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، ان ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کی بات ہوئی۔ اس قید میں ڈالنے کی بات ہوئی تو پھر جب تھوڑے دن آپ کو قید میں رکھا گیا تھا تو پھر وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ تو بہت بڑی آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ آگ کے اوپر سے پرندہ کئی دن تک پرندے اڑ کر نہیں گئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر وہ اوپر سے بھی اڑ کے جاتے تو اس کی جو تپش ہے، آگ کی حرارت ہے، اس کی وجہ سے وہ آگ میں گر جا سکتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت بڑی آگ اس وقت لگائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اور اس آگ کے قریب بھی جا کر آپ کو ڈالا نہیں جا سکتا تھا، تو لہٰذا ایک گوپن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، اور اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات میں بیان کی ہیں۔ تو جب آپ آگ میں ڈالے گئے تو پورے فرشتے آسمان پر حیران تھے کہ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ساری دنیا آپ کی مخالف ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت دے دی تھی کہ ان فرشتوں نے اجازت طلب کی کہ باری تعالیٰ ہم جا کر آپ کے خلیل کی مدد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے بارش کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں
پانی ایسا برساؤں کہ یہ آگ بجھ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ آیا جو کہ ہوا کا فرشتہ تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں آندھی اتنی زور کی چلاؤں کہ یہ آگ پوری بجھ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی انکار کیا کہ مجھ کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ شعلوں میں داخل کر دیے گئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ نے کہا کہ آپ کی کیا حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ میری مدد نہیں چاہتے تو کم از کم اپنے رب سے ہی تو دعا کیجئے کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ میرے حال سے باخبر ہے، تو میں اپنے رب کی مرضی پر ہوں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو بزرگان دین نے یہ کہا، تفاسیر میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد لک ملک و لک لا شریک لک۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانکا، ساری پاکی آپ کے لیے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو آپ کے سامنے تھی وہ پوری آپ کی مخالف ہو گئی ہے، صرف اس لیے کہ آپ اللہ کو اپنا پروردگار، اپنا معبود مانتے ہیں اور لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک اور بادشاہت پہ آج جو انسان اترا کر میرے سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں، نہ یہ ہمیشہ رہنے والا بادشاہ ہے، نہ اس کی سلطنت ہمیشہ رہنے والی ہے، بلکہ ملک اور مالک تو حقیقی پروردگار ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی نعرہ آگ میں لگاتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد لک ملک لا شریک لک لا شریک لک۔ یہ آپ پڑھتے رہے، اور تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ آگ میں آپ جتنے دن رہے وہ 7 دن کا وقفہ تھا، یا 40 دن کا تھا، یا 50 دن کا تھا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی والی بن جائے۔ اس کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ ذکر کیا ہے۔ وَتَلِلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹ دے کر، یعنی کہ تم پھر جاؤ کچھ کرو، لیکن میں تو تمہارے بتوں کو برا کروں گا ہی۔ اور پھر آگ میں ڈالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ قَالُوا حَرِقُوا وَأَنصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ تو وہ کافر مشرک لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی کہ ان کو جلا دو تاکہ توحید کا پرچم لہرانے والا کوئی نہیں رہے، توحید کی تعلیمات دینے والا کوئی نہیں رہے، اور پھر وہ معبودان باطل کی، بت پرستی کی، کوکب پرستی پر مشتمل معاشرہ، سماج پھلتا پھولتا رہے، وہی کرتے رہیں اور یہ ختم ہو جائیں۔ اس طریقے سے ان کی سازش تھی۔ تو اللہ نے یہ کہا، قلنا، ہم نے فرمایا، یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ سے، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانے والی نہیں بنی بلکہ سلامتی دینے والی بنی، ٹھنڈک پہنچانے والی بنی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہی کو سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا، یعنی کہ زیادہ نقصان اٹھانے والا، خسارے اٹھانے والے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ ہم کو بارہا یہ بات ہم اپنے گفتگو میں کرتے رہے ہیں کہ ہم کو تدبر اور
तफक्कुर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ भी तदब्बुर और तफक्कुर से ही होता है। मज़ाहिर कुदरत पर, माशरे पर तदब्बुर और तफक्कुर करना, जो कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामला रहा। आप माशरे पर गौर व फ़िक्र फरमाते और गौर व फ़िक्र करते कि किस तरीके से ये इबादत कर रहे हैं, बुत परस्ती में है, इसकी वजह से आप दुखी होकर आप गारे हिरा में मुतमक्किन हुआ करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी यही मामला हुआ कि आप गौर व फ़िक्र करते हुए आप अल्लाह ताला के खलील बन गए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलील जब बनाया, तो एक वक़्त आप जो है समंदर के किनारे, आप वहाँ समंदर के किनारे थे, तो आपने ये देखा कि एक मुर्दा लाश थी, वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी। और जब समंदर का मद्दो-जज़र होता है, तो उसके पानी के साथ मछलियाँ उस लाश के ऊपर आती हैं और मछलियाँ वो लाश को खाती हैं। फिर उसके बाद वो जब पानी चले जाता है, तो मछलियाँ भी वापस समंदर में चले जाती हैं। जब पानी हट जाता है, तो दरिंदे आकर उस लाश में से अपना हिस्सा खाते हैं, परिंदे आकर उस लाश में से खाते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि ये परिंदे और जानवर और मछली, ये सब चीज़ जो है इसका गोश्त को खा रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला इस बात पर क़ादिर है कि इन सब के पेटों में से इनके अज्जा को एक जा कर क़ियामत के दिन अल्लाह ताला इंसान को दोबारा उठाने पर क़ादिर है। और फिर जब एक फरिश्ते ने ये कहा कि अल्लाह ने आपको खलील बनाया है, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके लिए क्या निशानी है कि अल्लाह ताला ने मुझको ये खिल्लत अता की है, अपना खलील बनाया है। तो उस फरिश्ते ने ये कहा कि आप जो दुआ करेंगे कबूल होगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए परवरदिगार, मुझको ये बता दीजिए कि आप किस तरीके से मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में सवाल करते हैं कि क्या तुम इस पर शक करते हो। तो अल्लाह ताला का ये सवाल करने का अंदाज इसलिए है कि पढ़ने वाले ये समझ जाएं कि अल्लाह का ये खलील शक में नहीं था, बल्कि अपने ज़माने के लोगों को, आइंदा के लोगों को ये दर्ज देना चाह रहे थे कि अल्लाह ताला की इस कुदरत में शक मत रखो, अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि आप 4 परिंदों को अपने मानूस करें, 4 परिंदों को मानूस करें। वइद क़ाला कुरान मजीद की तरफ रुजू करते हैं। वइद क़ाला इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुहियल मौत क़ाला अवलम तुमिन बला क़ाला बल वलकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बात मिन अत-तैर फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुहुन्ना यातीनका सय्या वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अर्ज़ गुज़ार हुए कि ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दे जिलाएगा। फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं। अर्ज़ की, यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए, मुतमईन हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा 4 परिंदे लेकर अपने साथ उनको मानूस कर ले, यानी कि उनको अपने मानूस बना ले। 4 परिंदे लिए गए, फिर उनका एक-एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वो आपके पास चले आएँगे पाँव से दौड़ते हुए, और जान रखो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। तफ़सीर में ये बात बताई गई है कि वो 4 परिंदे मोर, मुर्ग़, कबूतर और कौवा थे, और उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ज़ुबा कर दिए, उनके गोश्त को मिला दिए और चारों के अलग-अलग मुक़ामात पर चारों के गोश्त को मिलाकर अलग-अलग जगह रख दिए। और फिर जब आप आवाज़ दिए, तो ये चारों के अज्ज़ा अलग-अलग सिमत से चलते हुए आए और अपनी असली हालत में ज़िंदगी लेते हुए आए। तो इस तरीके से ये पैगंबरों का मौजज़ा होता है, जिनको देखकर उस ज़माने की कौम ईमान लाना चाहिए। तो ये एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, तो अल्लाह ताला ने उसको आपको अता किया। फिर यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सिफ़त थी। अल्लाह ताला ने जब आप काबतुल्लाह को तामीर फरमाया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहीम, आवाज़ लगाओ लोगों को कि वो आएँ और इस घर की का तवाफ़ करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि बारी ताला, मेरी आवाज़ कहाँ पहुँचेगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आवाज़ आप लगाओ, पहुँचाना हमारा काम है। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आवाज़ लगाए, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने सुना, वो वक़्त वहाँ पर कैसा था, वादिय गैर ज़ी ज़रा,
سوائے حضرت حاجر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اور وہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں سے گھری ہوئی بستی میں آواز لگاتے ہیں، تو کتنی دور تک وہ آواز جا سکتی ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے خلوص کو ایسا برکت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کی آواز کو قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کو، اگرچہ کہ وہ جو بھی اپنے ماؤں کے پیٹ میں اور باپوں کے صلبوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنا دی، تو وہ اس آواز پر، مبارک آواز پر جو کوئی روح نے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں حج کی سعادت سے سرفراز کرتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں مبعوث ہونے کی یہ بھی خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ جب آپ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے رہتے تو آپ دعا کرتے جاتے کہ یا اللہ ان میں ایک رسول اٹھائیے جو کہ آپ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائے، کتاب کا علم دے، کتاب اور تلاوت کرے اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیا، آپ کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، بزرگان دین نے اپنی تصانیف میں یہ لکھا ہے بات کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیا کرتے تھے، اور جس پتھر پر ٹھہر کر آپ نے دعا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر آپ کے مبارک قدم کے نشان کو محفوظ فرما دیا، اور اپنے گھر، جس اسٹرکچر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا، اس کو برکت عطا کی، اس کو عبادت گاہ بنا دیا تمام قیامت تک کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اس کے سامنے اس پتھر کو استادہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو مصلی بنا لو، یعنی کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت کے لیے دعا فرمائے، اللہ نے کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، وہاں پر ٹھہر کر نماز پڑھو۔ تو اس طریقے سے بزرگان پیغمبروں کی تعظیم اور اولیاء اکرام کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی نص ہم کو قرآن مجید سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 25 صورتوں میں آیا ہے، 73 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک نام آیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے واقعات قرآن مجید میں آئے ہیں، اور آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ نبی مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو اس طریقے سے آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سننا، آپ سے محبت رکھنا، پیغمبروں کی سیرت سننا، آپ کے واقعات سننا عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اس مصیبت اور پریشانی کے دور میں، جب انسانیت پریشان ہے، خوف میں مبتلا ہے، یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کی برکت سے ہم کو امن اور سکون اور عافیت نصیب فرما دے۔ جس طریقے سے تو نے نمرود کی آگ سے اپنے خلیل کو بچایا تھا، مولا اس وبا سے اپنے حبیب کی امت کو بچا لیجئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی آپ کی محبت ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے سلام بھیجا ہے، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے، اور آپ کی امت سے یہ کہیے کہ جنت کا میدان بہت بڑے وسیع اور چٹیل میدان ہے، جنت اور میں بہت جگہ ہے، اور جب آپ کی امت سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے گی، ایک ایک لفظ ایک ایک مرتبہ جب کہے گی تو ایک ایک درخت ان کے لیے جنت میں اگ جایا کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے وقت ہمارے آقا کے ذریعے ہم کو یہ تحفہ روانہ کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھنا، آپ کے اسوے کی طرف پلٹنا، غور کرنا، آپ کی محبت اپنے سینوں میں رکھنا، یہ ہمارے لیے ایک ایمان کی دلیل ہے۔ جو اللہ کا خلیل ہے ہم کو بھی ان سے محبت رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اور بہت زیادہ واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف 16 سال یا 20 سال بتائی گئی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں اتنی کم عمری میں اتنے بڑی آزمائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں اپنے آپ کو کھرا ثابت کیے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خلیل کے بھی اس قربانیوں کے اس ایثار کو بہت زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کو قبول کیا، اور آپ کی ایک ایک چیز کو امت محمدیہ کے لیے ایک عبادت کے میں محفوظ کر دیا، حج کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، یاد ابراہیم کو حج کے اندر محفوظ کر دیا، نماز کے اندر ہم جب ٹھہرتے ہیں انی وجہتا تو جب پڑھتے ہیں تو جب ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے، یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے ادا کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے جس طریقے سے حج میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو محفوظ کر دیا کہ کہیں دنیا کہیں کائنات میں یہ اللہ کے خلیل کی باتیں گم نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا حج میں، عبادت میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اہل بیت اطہار کے تعلق کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز میں محفوظ کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ درود شریف کو لازمی کر دیا نماز کے اندر، اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل کے توسط سے، یعنی کہ ایک ریفرنس دیتے ہوئے جو درود پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کی آل کا تذکرہ آتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی آل کا تذکرہ آتا ہے، اور اس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں آل کا تذکرہ آتا ہے، تذکرہ ابراہیمی کے ذریعے آپ کے اجداد کا تذکرہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے نماز کی عبادت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پھر اگر وہ ایمان کی حرارت ہو، اتنی آگ اس کا ٹیمپریچر کیا تھا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اتنے آسمان کو لپکنے والے شعلے تھے جو کہ آگ لگائی گئی تھی، اس کا ٹیمپریچر کتنا تھا کوئی اس کا پیمائش نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اس ٹیمپریچر، اتنی حدت والی حرارت والی آگ کے مقابل میں جو ایمان کی حرارت تھی وہ اس سے زیادہ تھی، اس سے زیادہ تھی، تو تب کہیں جا کر وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ آج ہم کو بھی اپنے ایمان کی حرارت کو گرمانے کی ضرورت ہے، ان پیغمبروں کی اسوے سے، سیرت سے، اپنے بزرگوں کی سیرت کے احوال سے، ان کی قربانیوں کے ذریعے ہم کو اپنے ایمان کو گرمانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے لیے جو موجودہ آزمائشی مراحل ہیں وہ سہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، ایمان کی حرارت نصیب فرما دے۔ علامہ اقبال یہاں پر جو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، وہاں پر ایک شعر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر عقل حیران تھی، عقل حیران کھڑی تھی کہ عشق یہ کیا کام کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر عقل سے کام لیتے، کچھ اپنی عقل کے لاجیکلی وہ سوچتے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات تھی، اپنے آپ کو ختم کر لینے کے مماثل بات تھی۔ تو آپ وہاں پر اگر عقل سے بات کرتے تو یہ بات سامنے آتی تھی، لیکن آپ اپنے عشق کی بات کی، اپنے دل کی بات کو سنا، اپنے رب کے تعلق کو سنا، جو کہ عشق کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عشق جو ہے عقل سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اور عقل سے جو ہے انسان گمراہی میں چلا جا سکتا ہے، لیکن عشق یعنی کہ محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، انبیاء کی محبت، ولیوں کی محبت انسان کو نجات دلا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اللہ تعالی عافیت کے فیصلے فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔